اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے روزہ دار دوستو، ہم سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچا دیا۔ اس ماہ مبارک میں مومن بندہ بہت زیادہ طاعات و عبادات کرتا ہے اور مختلف نیکیوں کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ پھر ان میں سب سے بڑا اور سب سے مبارک عمل روزہ ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی عبادت ہے۔ چنانچہ جسم تو کھانے پینے اور خواہشات وغیرہ سے رکا رہتا ہے، اور روح اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ صفات سے آراستہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ روزہ فقط کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات اور بیہودہ باتوں سے بھی رکنے کا نام ہے۔ یہی روزہ کی حقیقت اور اس کا مقصد ہے۔ حضرات و خواتین اسلام، الغرض روزہ دار بندہ اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کا اور اس عبادت کی عظمت کا احساس کرتا ہے اور کھانے پینے سے رکا رہتا ہے۔ اسی طرح روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ پس وہ روزہ کے احترام و تقدس کا لحاظ رکھتا ہے اور اس کی کما حقہ قدردانی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے کان اور اپنی آنکھ کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جو اس کے روزے کو مکروہ اور خراب کر دیتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں نرمی کرتا ہے، سب کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہے اور سچی اور اچھی گفتگو کرتا ہے۔ اور اس کی یہ خصلت اپنے گھر کے اندر بھی ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی، اپنے کام اور اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی ہوتی ہے اور کہیں آنے اور جانے میں بھی۔ اسی طرح کار ڈرائیونگ کے دوران بھی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی روزہ دار آدمی ہر وقت اور ہر جگہ نیک اعمال اور پاکیزہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھا کرو تو تمہارے کان، تمہاری نگاہ اور تمہاری زبان کو بھی جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، اور روزے کے دن تم پر سکون اور وقار غالب رہنا چاہیے، اور تم اپنے روزے کا دن اور بے روزے کا دن یکساں مت گزارا کرو۔ یا اللہ ہمارا روزہ اور ہماری تراویح و تہجد کو قبول فرما لے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ میرے روزہ دار بھائیوں، روزہ دار کے اعمال و اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ نعمتوں کی حفاظت کرے، ان کو ضائع نہ کرے اور اسراف سے کام نہ لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کا کچھ حصہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، نیز فقیروں اور مسکینوں کے لیے بھی مختص کرے، تاکہ اس کو پڑوسیوں کے اکرام کا اجر ملے اور روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب حاصل ہو۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے روزہ دار کے ثواب کے برابر اجر و ثواب ہے، مگر روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یقیناً روزہ رکھنا اور ساتھ ساتھ روزہ دار کے لیے افطاری کا نظم کرنا اور کھانا کھلانا جنت میں داخلے کا اہم سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندرونی حصے سے اور اندرونی حصہ بیرونی حصے سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک صاحب نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کو ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام۔ یہ اس شخص کے لیے ہوں گے جو عمدہ اور اچھی بات کرے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائے اور مسلسل روزے رکھے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔